نہیں ہے کوئی مقام تمہارے عربی گرامر کے، عربی قواعد کے ہمارے قرآن کے سامنے میں۔ تمہارے انگریزی گرامر ٹوٹ جاتے ہیں لیکن عربی اور قرآن کے گرامر کبھی نہیں ٹوٹتے۔ عربی بولنے والے انگریزی بولنے والوں کو آج عزت کی نگاہ سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں، انگریزی بولیے کہے گا واہ ہی از اے جنٹل مین، انگریزی بول رہا۔ نہیں، زبان سے کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زبان اگر کوئی انگریزی بولتا ہے۔ ہمارے مدرسے کے بچے 3 مہینہ پڑھاؤ انگریزی پھر بولنے لگیں گے۔ 3 مہینہ ہم نے محنت کی انگریزی زبان میں، بتائیے کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے مجھے انگریزی میں۔ سنسکرت میں محنت کر رہا ہوں 1 سال سے، بتائیے مجھے کیا بولنا ہے، کیا پوچھنا چاہتے جی؟ بتائیے آپ کا نام کیا ہے، سنسکرت میں بتاؤ، انگریزی میں بتاؤ۔ واٹس یور نیم، تمہارا نام کیا ہے؟ مائی نیم از عبداللہ، مائی نیم از عبداللہ، میرا گھر سیمانچل ارریا بہار۔ سنسکرت میں بولیں گے مم گرو ہم مم نم عبداللہ مم گرو ہم سیمانچل جو کی ہاٹ بہار۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، اہم پٹھتی پٹھتہ، ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، لوگوں کو کچھ سمجھا رہا ہوں، کچھ سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ میں بھی مدرسے کا پڑھا ہوا، انگریزی زبان پڑھنے والا یہ نہیں کہ بڑا ترم خواہ بن جاتا۔ دنیا کے جتنے مہان انگریزی زبان نہیں پڑھی تھی، انہوں نے شیخ حسین ابن علی سینا نے 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بناتا اور ایسی کتاب لکھی کہ انگریز لوگ آج ان کی کتاب کو چاٹتے ہیں، تب جا کر ڈاکٹر بنتا۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو پوچھو دنیا والوں، میڈیا والوں، تمہیں بڑا شوق ہے نا کہ مدرسے میں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی، انگریزی پڑھ کر کوئی ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنتا ہے، یہ تمہاری غلط خیال، تمہاری غلط سوچ ہے۔ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑھ کر بھی بڑے بڑے ودوان بنے ہیں۔ اٹھاؤ تاریخ، دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن کون ہے؟ مدرسے کا پڑھانے کا سب سے پہلا آئی سرجن، دنیا کو آپریشن میں بدلنے والا، ایجاد کرنے والا کون؟ شیخ ابو القاسم الزہراوی ہے جو مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ اٹھاؤ دنیا کی تاریخ، دنیا کا ڈاکٹروں کا امام 1923 میں یہ خطاب کس کو ملا؟ مدرسے کا پڑھا ہوا ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کو۔ چیچک جیسی مہلک بیماری کی کھوج اگر کسی نے کی ہے تو ابو بکر محمد بن زکریا الرازی جو مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، جو ایک عالم دین تھا۔ آیورویدک دوائی کو آرگینک انڈیا بولتے، اس آیورویدک دوائی کی کھوج کس نے کی؟ کسی سنت نے کی، کسی مہاراج نے کی؟ نئی میڈیا والوں یاد رکھو، آیورویدک دوائی کی کھوج کرنے والا اس کا نام ابو منصور بغدادی ہے، جنہوں نے 500 دوائی کی کھوج کی اور اپنی کتاب الادویہ کتاب لکھے۔ اسی لیے خدا کے واسطے ہمارے مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو رسوا مت کرو۔ اگر انگریزی کی بات ہے، I am Abdullah, I am a student of madrasa. I used to study. I spent 14 years completely in a madrasa. Right now I am speaking in English language. I am able to give a speech in front of the people for the long time. In which topic please tell me in front of myself. میرے سامنے دنیا کی کون سی زبان کی بات کرتے ہو؟ میں بات کروں گا because I am a student of madrasa. میں مدرسے کا طالب علم ہوں۔ یہ نہیں کہ مدرسے کا طالب علم ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی مولانا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا۔ دنیا کے سب سے قیمتی انسان اگر کوئی ہے تو وہ حافظ قرآن اور عالم دین ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، ہمارے نظروں کے بیچ میں علماء حفاظ گھومتے رہتے ہیں تو ہم ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ بہت اللہ ذہین دیتا ہے ان کو۔ تو بہر کیف یہ اس منتر کے آدھار پر میں نے بولا ہے، ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم آستھتہ سہی یکت آتما مامیوا متمام گتیم۔ یوں کہا گیا کہ جو لوگ جن میں میرا گیان ہے ان کو خدارا ذلیل اور رسوا مت کرو۔ کون کہتا ہے؟ شری کرشن جی کہتے ہیں ان کو رسوا مت کیجیے، ان کو ذلیل مت کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں میں ہوں، میں صاف لفظوں میں کہا گیا آستتہ سہی یکتاتما ماویوا متمام گت، ان میں ہوں۔ قرآن میں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
اللہ نے ایمان والوں کے درجات بڑے بلند کیے، لیکن ان میں خاص الگ سے اور والذین اوتوا العلم درجات اسپیشلی، حالانکہ مومن میں سب لوگ آ گئے، عالم بھی آ گئے، سب آ گئے، لیکن الگ سے پھر اسپیشل کیا کہ جن کو جو عالم ہے، جن کو میں نے علم دیا ہے، ان کی الگ سے فیسلٹیز کو، ان کے درجات کو الگ سے بیان کیا۔ بتائیے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، حفاظ قابل عزت، قابل سمان۔ الگ بات ہے کہ کچھ دنوں تک یہ چلا کہ نہیں ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں پڑھا ہوں 14 سال تک مدرسے میں ہی پڑھا ہوں، میں بھی کچھ نہیں ہوتا، قال اللہ قال رسول ہوتا ہے۔ بلکہ مدرسے کے پڑھائی کا جو سخت نظام ہے دنیا میں کسی اور تعلیمی اداروں میں نہیں، بس صرف قال اللہ قال الرسول۔ اور یہ مدرسے کا نظام آج کا نہیں ہے، یہ مدرسے کا نظام محمد الرسول اللہ کے زمانے سے ہے۔ محمد الرسول اللہ آخری نبی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آخری قانون سنویدھان لے کر آئے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ شریعت کے مکمل کی دلیل ہے یہ آیت، یہ آخری طریقہ عبادت ہے، آخری سنویدھان ہے۔ اے محمد بتا دیجئے آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی محمد آخری نبی۔ اسی کے سے ریلیٹڈ 2 منتر پڑھتا ہوں۔ منتر اس لیے پڑھ رہا ہوں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، کل سوشل میڈیا میں جائے گا، کوئی ہندو بھائی سنے گا تو اس کو پتا چلنا چاہیے کہ ایک طرف مولانا قرآن پڑھا اور ایک طرف مولانا کی قرآن کی آیت میرے ویدوں میں بھی ہے۔ جو غلط فہمی پیدا ہے اللہ ان کو دور کرے ان کے ذریعے سے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اے محمد آپ پر الیوم آج اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ۔ I completed this decision of myself۔ جو میرے فیصلے تھے وہ میں نے کمپلیٹ کر دیا، ایک دم کمپلیٹ۔ اینڈ دس از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اور یہ مکمل ضابطہ حیات بن گیا، کوئی تبدیلی نہیں۔ اسی سے تعلق ایک منتر ہے، بہونام جنمنامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوہ سرومتی سمہاتما سدرلبہ۔ کچھ لوگ ہیں بہت پرانے نہیں، 2-4 پروگرام میں اس کو میں نے پڑھا، کیونکہ ابھی ہم نے تحقیق ابھی کی۔ اخیر زمانے میں ایک نبی آنے والے، اخیر زمانے میں کئی جنموں کے بعد جب مہان انسان پیدا ہوتا ہے، اس مہان انسان کو جو میں گیان دیتا ہوں وہ گیان میرا ہوتا ہے، میرا۔ اور وہ لوگوں کے بیچ میں ایک منتر یوں ہے، یگم پرچچام یوم ستدتوتو، یوگ کا آخری طریقہ بتانے والا، یوگ کا آخری طریقہ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کون سا طریقہ بتایا؟ نماز پڑھنے کا آخری طریقہ، کوئی دوسرا طریقہ نہیں آئے گا۔ روزہ رکھنے کا آخری طریقہ 30 دن کے روزے، زکوٰۃ دینے کا آخری طریقہ، حج کرنے کا آخری طریقہ، سماعت کے اندر جو شریعت کے تعلق سے جو طریقہ ہے اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جو طریقہ محمد کا تھا وہی طریقہ رہے گا۔ اسی لیے یجروید میں کہا گیا یگم پرچچامیوم، آخری طریقہ کو رائج کرنے والے۔ اس میں کہا گیا گیتا میں بہونام جنم نامنتے، کئی جنموں کے بعد، یعنی تمام نبیوں کے بعد ہم جو میسج دیں گے وہ میرا ہوگا۔ اور یہ یجروید میں کہا گیا کہ جو میسج دیا جائے گا عبادت کے تعلق سے وہ آخری طریقہ عبادت ہوگا۔ یگم، یگ اسی سے ہے یوگی، یوگی مینس عبادت گزار، اتر پردیش والا یوگی نہیں، یوگی مینس بھکتی کرنے والا۔ یگم پرچچام یوم ستدتوتو نووستی کوریتم پورویم گتم کستد ببھارتی۔ ہم نے اسی لیے ٹرانسلیشن کیا تاکہ ان لوگوں کو پتا چل سکے کہ اگر مسلمان آج
مرنا چاہتا ہے, مٹنا چاہتا ہے اپنی شریعت پر, تو اس لیے کہ اب نبی کے بعد کوئی دوسری شریعت نہیں آنے والی, اس شریعت پر عمل کر کے ہم جنت جا سکتے ہیں. اس لیے لوگ محنت کرتے. یجم پر چچامم آخری طریق عبادت گزار بندہ وہی بن سکتا ہے جو نبی کے طریقے کے مطابق, اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی اس دنیا سے گزار کر کے جائے گا. اور پھر بتایا گیا ان مدرسوں کا وجود نبی کے زمانے سے. سب سے پہلا مدرسہ دار ارقم, لیکن مشہور ہوا کہاں پر؟ مکہ میں نہیں, مدینہ میں. صفہ مدرسہ کہاں پر ہے؟ مسجد مدینۃ المنورہ میں جو مسجد ہے, مسجد نبوی, اس کے تھوڑا سا بالکل قریب میں ہی ایک چبوترا بنایا جاتا ہے اور اس میں چھت دیا جاتا ہے پیڑوں کے, کھجور کے پیڑوں کے, ان کے درختوں, ان کے پتوں سے, تاکہ نیچے کچھ سایہ ہو. وہاں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے طرف سے جو وحی آتی ہے, اللہ کے طرف سے جو قرآن نازل ہوتا ہے, جو حدیث نازل ہوتی ہے, صحابہ اس کو سیکھتے ہیں. جو صحابہ وہاں رہتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. جو کہیں کام سے گئے ہوئے ہوتے ہیں, تجارت میں گئے ہوئے ہوتے ہیں, یا کاشتکاری میں لگے ہوئے ہیں, باغ میں گئے ہوتے ہیں, وہ اگلے دن آ کر ان سے سیکھتے ہیں. یہ مدرسے کا تعلق کوئی آج کا آج نیا نہیں ہے, بلکہ یہ نئے اسٹیبلیشن نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. 1400 تقریباً 50 سال پہلے کی, 40 سال 1440 سال پہلے کی یہ تاریخ ہے مدرسوں کی. آج اگر کسی کو شک ہو کہ نہیں نئے مسلمانوں نے مدرسہ ایجاد کیا ہے, نہیں, پرانے ہیں مدرسے, اس کی تاریخ پرانی ہے. جو وہاں پر صحابی کرتے تھے قال اللہ قال الرسول, وہی چیز آج بھی مدرسوں کے اندر ہوتا. بڑے لیول کا مدرسہ ہے تو بخاری پڑھاتے. ہم سے پہلے جو ابھی شیخ صاحب تقریر کر کے گئے وہ شیخ الحدیث ہیں, بخاری پڑھاتے, مسلم پڑھاتے, ابو داؤد پڑھاتے. سب کے اندر دیکھ لیجیے آپ قال اللہ قال الرسول قال الرسول قال الرسول قال النبی قال النبی, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی کا ارشاد, یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. سروے کر لیے جناب, سروے تحقیق پوری ہو چکی, لیکن ملا کچھ نہیں. خامخواہ ڈیمورلائز کرنے کے لیے اس قوم کو. لیکن اس قوم کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کو ڈیمورلائز نہیں ہونا ہے, ہمت کے ساتھ جڑے رہیں, اپنے مدرسوں کے ساتھ کھڑے رہیں, اپنے علماء کے ساتھ ان کو آگے بڑھا کر رکھیں, علماء کو سر کا تاج جانیں. کوئی بھی مشورہ کریں تو علماء کے پاس پہنچیں. اگر کسی عالم دین سے کسی کو کوئی شکایت ہے تو بدزن ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, ارے وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ڈھماکہ. نہیں, آپ کو ان سے قریب ہونا چاہیے. کوئی غلط فہمی ہے تو آپ ان سے دور کر سکتے ہیں آپ اپنی غلط فہمی کو. میرے بھائیوں, میرے سر میں بھی چونکہ بہت زیادہ درد ہے, بڑے لمبے سفر کے بعد آج میں یہاں پہنچا ہوں. چونکہ 2 دن کا سفر تھا, کل لکھنؤ میں تھے, آج پہنچے ہم. اور پہنچنا تھا چونکہ سرپرست جیسے مفتی شہاب الدین صاحب کا آرڈر, تو ہمیں آنا ہوا کہ بھئی نہیں شریک ہونا ہے, چونکہ بہت پہلے اس جلسے کی تاریخ لی گئی تھی. لیکن 2 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی, خصوصاً ایک تو یہ کہ ہمیں محمد رسول اللہ کے زندگی کے اندر ہمیں سب سے بہترین نظام زندگی گزارنے کا ہمیں مل سکتا ہے یقیناً ہے, مل سکتا ہے. کیا ہے, ہماری مائیں بہنیں ہیں تو آپ کو بھی محمد رسول اللہ کی جیونی میں آپ علیہ السلام نے اس لیے 11 شادیاں کی تھی تاکہ وہ قوم کی زیادہ بیٹیوں کو, قوم کی سماج کی زیادہ عورتوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں. ایک مقصد یہ بھی تھا آپ علیہ السلام کے 11 شادی کرنے کا. حضرات فقہاء کرام نے یہی تشریح بھی کی ہے, یہ بھی تشریح کی. تو اس لیے آپ بھی ان کی جیونی سے, ازواج مطہرات کی زندگی سے آپ سبق حاصل کریں. اور دوسری بات یہ کہی میں نے, مسلمانوں, تعلیم, ایجوکیشن, علماء کا وقار, علماء کی عزت, حفاظ کرام کا ادب و احترام بہت ضروری, بہت ضروری. اور ایسا نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف حافظ بنا دیں گے, آگے چل کر کچھ نہیں بن سکتا. کچھ بھی بن سکتا. آپ کے سامنے میں نے کتنے نام گنائے, کم سے کم 5-6 نام گنائے. یہ وہ ہیں جو تاریخ میں درج ہے, کوئی جھٹلا نہیں سکتا. واٹس ایپ کی
واٹس ایپ یونیورسٹی کی میں نے خبر نہیں دی آپ کو، یہ ہماری تحقیق، علماء کی تحقیق میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اپنی ریسرچ میں نے پیش کیا۔ کون نہیں جانتا ابن ہیثم کو جنہوں نے چشمے کو ایجاد کیا؟ کون نہیں جانتا خالد بن یزید بن معاویہ کو جنہوں نے پرانی ساری کتابوں کی ٹرانسلیشن کی؟ کون نہیں جانتا ہے جناب ابو القاسم کو؟ کون نہیں جانتا ہے جناب شیخ حسین علی ابن سینا کو؟ کون نہیں جانتا ہے جابر ابن حیان کو؟ کون نہیں جانتا ہے تاریخ کے اندر احمد بن موسیٰ شاکر کو؟ دنیا کا سب سے پہلا میکینیکل انجینئر، سب سے پہلا سول انجینئر کون تھے؟ یہ لوگ مدرسے سے پڑھ کر کے نکلے تھے۔ اسی لیے کبیدہ خاطر نہیں ہوئیے گا، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیے، اور ایک حصے تک پڑھانے کے بعد، حافظ بنانے کے بعد، عالم بنانے کے بعد، بہت سے جگہوں پر ایسا مدرسہ ہے کہ عربی اول سے شروع کیجئے، بچہ فاضل کرے گا تو گریجویشن بھی کمپلیٹ ہوگی۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہی کرا دیں، آپ کرا دیجئے نا۔ چلیے دعا کر لیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔